نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل یہ جو حالات کا ایک اثر ہے، مہنگائی کہہ لیں، اس کے لیے جہاں دیگر عوامل کار فرما ہوتے ہیں، وہیں پر کبھی کبھی ہماری اپنی ایسے باتیں ہیں، اعمال ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج سحری اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں. اکثر حضرات آتے ہیں کہ یار ہم نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا بظاہر کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے ہمارے ساتھ. تجربات شاہد ہوتے ہیں ان چیزوں پر. میراث ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا، اور میراث کو اصل علوم کہا گیا. بعض جگہ پہ نصف علم سے تعبیر کیا گیا کہ میراث کا جو علم ہے یہ نصف علم ہے، اس کو سیکھو، یہ سب سے پہلے ضائع ہو جائے گا. آج بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے معاملات ہیں لوگوں میں، لیکن میراث کے معاملے میں بہت کمزوریاں ہیں. اس پر اور بھی بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی کہ ہمارے بعض علاقے ہیں، خصوصاً پشتون علاقے ہیں، وہاں پر بچیوں کو اس میں سے کوئی حق دینے کا رواج نہیں ہے. فرماتے ہیں رواج نہیں ہے. حالانکہ بات رواج کی نہیں ہو رہی، بات شریعت کی ہو رہی ہے، بات اللہ کے احکامات کی ہو رہی ہے. میراث رواج نہیں ہے. کہتے ہیں بچیوں کو کون دیتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ بچیوں کو کون دیتا ہے؟ آپ خدا سے زیادہ، شریعت سے زیادہ سمجھدار ہو گئے. اس شریعت کو علم نہیں تھا، نعوذ باللہ. آپ اتنے ترم خان ہیں، آپ اتنے قابل اور لاجواب ذہنی صلاحیت کے مالک ہیں، جی اس کی تو ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک کیس آیا، بظاہر بہت دیندار ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، خود پریشان کہ یار آخر ایسا کیا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا علاج نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا. تو ہم نے ان سے بیٹھ کر کہا کہ حضرت کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آتی، ہم اپنی بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. ایک ایسی چیز جو میں سمجھتا ہوں میرے تجربے میں کہ بد دعا کی کچھ تاثیریں ایسی ظاہر ہوئیں کہ ان لوگوں پر جن کو بد دعا لگ گئی یا کسی پر ظلم کا انہوں نے کوئی عمل کیا، زیادتی کی کسی کے ساتھ، اور پھر آسمان کی بلندیوں پر کاروبار، پیسہ، تعلقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک وقت ایسا آیا کہ نہ گھر ہے نہ در ہے، دولت تو چھوڑیں، گاڑی بنگلہ سب کچھ گیا. میراث پر بات ہوئی، سب لے دے کر جب ہم نے دیکھا کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے ان سے کہا کہ یار آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، کتنے بہن بھائی ہیں، کیا ہیں؟ اور میری تو عادت ہے میں بات چیت، سوالات، پوچھ تاچھ بہت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے تجربات ہیں، ہمیں بہت فائدہ دیتے ہیں. تبھی تو کہا کہ ایمان لاؤ، پورے دین پر لاؤ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور جو تمہیں پسند نہیں ہے ان کو تم دائیں بائیں کر دیتے ہو. اس کو اصل میں ایمان نہ لانا کہا جاتا ہے. بہرحال جب ہوا جناب کہ ان کے 3 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، ہم نے کہا میراث کی جو تقسیم ہوئی وہ کس طریقے سے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو بس ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بس جائیداد والد کے وقت میں ہی بانٹ دی جاتی ہے اور بس ختم. میں نے بولا اس میں بچیوں کو حصہ، ماں کو حصہ؟ انہوں نے بولا ماں کا تو والد نے خود ایک گھر تھا وہ دیا تھا، لیکن ہمارے ہاں بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا.
ایسے ہمارا ماتا ٹھنکا، ہم نے بولا کہ بھائی آپ اتنے مسائل کا شکار ہیں، اتنی دولت اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اس مقام پر آئے کہ آج آپ محتاج ہیں کوڑی کوڑی کے. تو جو زمینیں ہیں جو گھر تھے وہ سب بیچ باچ دیے. ہم سر کچھ تو بیچ دیے کچھ ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اس تمام کا جو بیچ دیا حساب آپ کے پاس ہے؟ کہا ہے. نے کہا اس کا بھی حساب لگائیں، اس سب کا حساب لگائیں جو ہے، اور جتنا جتنا حصہ بنتا ہے وہ آپ سب کو دے دیں، بہنوں کو بھی دے دیں. بات سمجھدار آدمی تھے، بس ایک رواج ہے اور بڑا دیندار گھرانہ ہے. زیادہ بات نہیں کروں گا پھر، کیونکہ یہاں ہم نے صرف آپ کے سامنے ایک چیز رکھنی ہے کہ ایسے معاملات سحری اثر کا سبب بنتے ہیں. اتنی بیماریاں تھیں، یعنی کوئی بیماری نہیں تھی جو ان کے گھروں میں نہ تھی. بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو رہے ہیں، جسمانی مفلوج ہو رہے ہیں، پیرنٹس کا آپس میں لنک نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں. ایک پریشانی جاتی نہیں ہے، ایسا کہ بس کسی نے تسبیح توڑ دی ہو اور اس کے دانے بس برس رہے ہوں، اور وہ تسبیح بھی ایسی ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ ہی ختم نہ ہونے والا. جب انہوں نے سے یہ کہا، انہوں نے اپنے بھائیوں سے جا کے ذکر کیا کہ بھائی اس طرح کوئی معاملہ ہوا. انہوں نے تو اس طرح کا دیندار گھرانہ تو تھا، توجہ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، کرتے. پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر تھی، ان کی ہماری بات ان کی سمجھ میں آئی، انہوں نے اس پہ عمل کیا. اور وہ سارا معاملہ کرنے کے بعد مہینے 20 دن مہینے کے بعد آئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس طریقے سے کر دیا ہے. بہنیں نہیں لے، پھر بھی ہم نے ان کو دیا. اور جب ان کو دے دیا اس کے تقریباً 3 سے 4 مہینے بعد آٹومیٹیکلی معاملات بہتر ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوا کہ جیسے پہلے ریل پیل تھی دولت کی وہ سب ہو گیا، لیکن وہ جو بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، تنگیاں تھیں، وہ دور کر دی اللہ نے. اور جو چھوٹا موٹا کام کا چل رہا تھا وہ اس طرح چل پڑا کہ آج وہ اپنے گھر بار کا خرچہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. قرضوں سے بھی بہت حد تک ان کی نجات ہو چکی ہے. تو یہ چیز آپ کے سامنے عرض کرنا تھی کہ جب ہم نے آپ کے سامنے روحانی عملیات کو پیش کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ بتائیں کہ یہ جو آج ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، صدقات چھوڑ دیے. بعض بیماریوں میں دیکھا گیا جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی آپ ٹیوب ویل لگا دیں یا کوئی ایسا پانی کے لیے کوئی جگہ بنا دیں، سبیل لگا دیں کہ جہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں. لا علاج بیماریوں میں بہت حد تک افاقہ ہوا اور لوگوں نے بہت حد تک ریکور کیا. جب صدقات کا یہ عالم ہے تو میراث تو اللہ کا حکم ہے. شریعت میں آتا ہے کہ اگر کسی کو محروم کیا میراث دیتے وقت ناراضگی کی وجہ سے، کسی ذاتی عناد کی وجہ سے، تو قیامت کے دن یہ شخص معذور ہوگا، اس کے جسم میں نقص ہوگا. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، صحیح تو مجھے نہیں ہے، ضعیف روایت ہوگی، لیکن وہ یہاں پر بیان کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ جو خصوصاً مخلوق سے ریلیٹ ہے. بہنیں بھی مخلوق میں شامل ہیں. ہمارے ہاں تو بہنیں شامل نہیں ہیں، پڑوسیوں کو دینے جا رہے ہیں، پڑوسیوں کی بہنوں کا پوچھ رہے ہیں جی آپ کو کوئی ضرورت ہے بہن میں آپ کی خدمت کر دوں. اپنی بہن کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ خرچہ، کچھ کپڑا، کوئی اچھی چیز لا کر دینا، کوئی کچھ نہیں. اوروں کو ضرورت ہے دے رہے ہیں، اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے، بیٹیوں تک کو نہیں پوچھتے. نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی، نبی علیہ السلام جگہ سے اٹھتے تھے، جگہ صاف کرتے تھے، اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ بیٹا یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے. اسوۃ حسنہ. پڑوسنوں کا خیال ہے، بیویوں کا خیال نہیں ہے. بیوی تو بس ایک نوکرانی مفت کی رکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کے جتنے بھی زیر دست لوگ ہیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ کوئی اور کام کرنے والے لوگ جو آپ کے زیر دست ہوں. سوال ہوگا کیا کیا. تنخواہ 25,000 بنتی تھی، آپ 18,000 دے رہے ہیں، حساب دینا پڑے گا. اور دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے مصائب لاتے ہیں کہ پورے کے پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں.
اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات خصوصاً میراث ہو گیا، بہنوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بھائیوں چھوٹے بھائیوں کے حقوق، اگر آپ یہ بجا نہ لائے تو یاد رکھیے گا پھر ایسے سحری اثرات آپ پر نظر آئیں گے. کیونکہ سحر ہے کیا؟ یہ شیطان کا ایک شیطانی اثر ہے. شیطان خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ان کو جہنم میں لے گیا، تبلیغ بھی کر رہے ہیں ان کو جہنم میں لے گیا، عالم ہیں تبلیغ بڑے بڑے مدرسے بھی چلا رہے ہیں پھر بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا. کہ ذمہ دار پیرنٹس ہیں، ماں باپ سب سے پہلے ذمہ دار ہیں. مرنے کے بعد یہ مت سوچیں جی آپ نے مدرسہ بنا دیا، سیدھا جہنم میں، قبر میں نہیں، جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں آپ. جہاں بیٹوں کی اولاد کی پکڑ ہے تو پیرنٹس کی بھی پکڑ ہے. میراث اللہ کا بھی حق ہے، اللہ نے تقسیم کر دیا، اس کو اتنا آپ دیں گے، نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں الٹا لٹکا دے گا. کیوں زیادتی کی؟ اگر آپ زندگی میں دینے جاتے ہیں سب کو دیں، برابر برابر دیں. اپنے طور پر کمی بیشی بھی کر کے دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو محروم کر دیں اس کا حق قطعاً نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو. آپ کو حق نہیں ہے. آپ ہی فیصلے کرنے لگ گئے تو پھر خدا کیا فیصلے کرے گا قیامت کے دن؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فیصلے کرے گا؟ آپ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے. ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے، ہر ایک پہ فرائض لاگو ہیں، وہ آپ نے کرنے. نہیں کریں گے دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت تو ہے ہی تباہ. مدرسے چلا رہے بزرگ ہیں، آپ مدرسوں میں صدقہ خیرات خدمت کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرتے ہیں، بچیوں کو حقوق نہیں دیے. دنیا سے گئے بیماریوں کے ساتھ، لا علاج بیماریوں کے ساتھ، اور جانے کے بعد گڑھے کے اندر جانے کے بعد آپ خیر کی توقع نہیں رکھیں جی یہ مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں تو آپ کو بڑا ثواب پہنچے گا. کوئی ثواب نہیں پہنچے گا. یہ جو پکڑ آئے گی آپ کو جہنم میں لے جائے گی، وہ ثواب آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا. نہ کریں اس طرح. اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ کے احکامات کو اتنا ہلکا مت سمجھیں کہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. جو آپ کو اچھا لگے گا اسے دیں گے، جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا اسے نہیں دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے رزق تو دیا ہی ہم نے ہے ان کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے رزق دیا. ينفقون، خرچ تو وہ کرتے ہیں، رزق ہم نے دیا ہے. تم کون ہوتے ہو مالک اس کے؟ ہاں دنیا کا کچھ نظام ہے، کوئی ترتیب چلانی ہے تو اس کے اندر درجہ بندی ہے اور وہ درجہ بندی کے حساب سے سوال کیا جائے گا. اس مسئلے کو بہت ذہن میں رکھیں. میراث کا مسئلہ بہت اہم ہے. آج کل علماء بھی اس کو مساجد میں بیان نہیں کرتے، صرف صدقات کو بیان کر دیں گے جی بس مسجد میں لا کر دے دیں. اچھی بات ہے مسجد میں لا کر دے دیں. بہن کا حق اگر مسجد میں لا کے دے دیا، یہ نہیں بولتے بہن کا حق مسجد میں دیا جہنم میں جاؤ گے، جاؤ بہن کو دو، جاؤ بیٹی کو دو، جاؤ بیوی کو دو، جاؤ ماں باپ کو دو. نہیں بولتے. بولی صاحب ٹھیکیدار نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ بیان کریں. نہیں کرتے بیان. اور بات تو وہی ہے، وہ نہیں کرتے ہیں پکڑے جائیں گے. جو کرتے ہیں تو آپ نے سنا اس پہ کتنا عمل کیا. یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ہم نے یہ میراث کا ٹاپک اس لیے لیا کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ، ہم نے تجربہ کیا، ان پہ جادو کا اثر تھا، انہوں نے یہ مسئلہ جب حل کر دیا، میراث دے دیا بہنوں کو، ان کا حق دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کر دیا. بیماریاں ختم ہو گئیں. تنگیاں تو رہیں گی، ایک اثر تو جو حرکت کی ہے اس کا اثر تو ہوگا نا، لیکن یہ کہ وہ جو ایک زندگی تنگ ہو گئی تھی وہاں سے ان کو آزادی خلاصی مل گئی. یہاں اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. میراث ہو، کوئی بھی حق کا مسئلہ ہو، میراث کو تو تاکید کی گئی اس علم کو سیکھو اور سکھاؤ. ایسا نہ ہو یہ علم اڑ جائے، تباہی ہو جائے گی. اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ جب آپ دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور ایسی جگہوں سے آپ کو رزق دے گا، ایسی جگہوں سے آپ پر رحمتیں اور برکتوں کی بارش کرے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا. اس لیے یہاں اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. بیٹیوں کے جو حقوق ہیں، بہنوں کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں، بیوی کے جو حقوق ہیں بجا لانے پڑیں گے. تھوڑی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہے. ایک نبی اس طریقے سے رہ رہا ہے تو آپ کو کیسے رہنا چاہیے؟ ہر ایک کو گلا ہے اپنے اپنے حق کا، اپنی اپنی باتوں کا. دوسروں کے جو حق مار کے بیٹھے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. 1 انچ کا پلاٹ آپ کا نہیں ہے بھائی، یہ 80 گز کا پلاٹ تھا. 80 گز سے پلاٹ سے جو آپ آگے گئے، یہ آپ نے ظلم کیا. اس کا حساب دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں 7 زمین و آسمان کے مطابق اس کو توق بنا کے آپ کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. یہ ہے وہ بدمعاش جس نے دنیا میں غریب کی اور دوسروں کے حقوں کو غصب کیا تھا. صرف عملیات نہیں بیان کریں، کچھ ایسے اعمال بھی بیان کیے جائیں جو ہمارے ہاں مشہور ہو گئے ہیں، رائج ہو گئے ہیں، لیکن ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تباہی کا اور عذاب کا بہت بڑے اسباب میں سے یہ چند اسباب بھی ہیں. امید ہے آپ ہماری باتوں کو توجہ سے سنیں گے ہی نہیں، اس پہ عمل بھی کریں گے. نہیں عمل کریں گے، ہم نے بیان کر دیا، نہیں عمل کرتے
نہ کریں. جہنم میں بھی تو جانا ہے, وہاں الاٹمنٹ نہیں ہے, وہاں گھسڑنے کا انتظام ہے, وہاں علم مزید ہے, بس ڈالتے جاؤ. کوئی بات نہیں, آپ بھی جائیں. ہم نے اپنا فرض بیان کر دیا, ہمارے سامنے ایک کیس آیا, ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی اس کی سمجھ اور فہم اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کو آپ کے دل میں بٹھا دے. آج بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.